بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایویشن انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، ایویٹر ہونے کے ناطے، پائلٹ ہونے کے ناطے انتہائی افسوسناک خبر کہ دبئی ایئر شو میں بروز جمعہ دوپہر 2 بجے انڈین ایئر فورس کا تیجس جو ہے وہ ایروڈائنمکس کرتے ہوئے، ڈیمونسٹریشن دیتے ہوئے گر کے تباہ ہوا، اور پائلٹ کی ہلاکت کی بھی خبر آ رہی ہے۔ انتہائی افسوسناک، اور میں اس چیز کے اوپر قطعی طور پہ کسی قسم کی بھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کروں گا۔ گو کہ اللہ پاک نے ہمیں دشمن جو ہے وہ انتہائی بے غیرت دیا ہے، مگر ہم نسلی لوگ ہیں، ہم ایسی چیزوں کے اوپر کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ اب کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور میں ایک بڑا مزیدار اپنا واقعہ جو ہے جوانی کا، جب میں آرمی میں پائلٹ تھا تو اس وقت میں آپ کو بڑا مزیدار واقعہ ایک سنانا چاہتا ہوں۔ میری ایک خالہ تھی، وہ لاہور میں رہتی تھیں، کیا ہے اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا کرے۔ ان کا ایک ڈرائیور تھا، اس کا نام لطیف تھا، اگر میں غلط نہیں اس کا نام لے رہا۔ تو وہ اس کو میڈیکلی کوئی لکنت کی پرابلم تھی، تو وہ تھوڑا تھتھیا کے بولتا تھا، تو اس کو تھا پرابلم، ہوتا ہے اکثر لوگوں کو۔ اچھا، میں اس وقت آرمی میں تھا، میرے ایک ماموں بھی آرمی میں تھے، تو ایک وہ تھوڑا ذرا ایک فوجی ماحول فیملی میں تو آلریڈی تھا۔ اس وقت جو تھا ٹول پلازا پہ ڈیفنس فورسز کو ٹول معاف ہوتا تھا۔ یہ موٹر وے سے پہلے دور کی بات ہے، یہ I'm talking about 97 98۔ اچھا، وہ کبھی خالہ کے بچوں نے میرے ساتھ جانا یا کبھی میرے ماموں کے ساتھ جانا کرنا، تو انہوں نے ٹول پلازا پہ جا کے کہہ دینا کرنا کہ آرمی یا کیپٹن فلان، تو وہ انہوں نے ٹول کے بغیر، حالانکہ وہ اس وقت 5 روپے، بہرحال ایک پرائیڈ ہوتا تھا ڈیفنس فورسز کا، جو سیلف پرائیڈ فیل کرتے تھے وہ۔ خیر، وہ بچے بڑا اس چیز سے بڑا وہ ان کو ان بچوں کے لیے بڑی اٹریکشن تھی یہ چیز کہ وہ اپنا بتاتے ہیں آرمی کا، تو وہ جانے دیتے ہیں۔ وہ میرے خالہ کے جو بچے تھے وہ بڑے نوٹی تھے۔ ایک دن اسی ڈرائیور لطیف کے ساتھ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ آج جو تیجس ہے وہ کیوں گرا۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ۔ تو وہ بچے جو تھے وہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلے جا رہے تھے سیالکوٹ، ہمارا بھائی شہر سیالکوٹ۔ تو جب راوی والا ٹول پلازا لاہور سے کراس کرنے لگے تو بچوں نے لطیف کو موٹیویٹ کیا کہ لطیف چاچا آج آپ نے بتانا ہے کہ آرمی۔ اس سے پہلے تردد کیا کہ نہیں میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، ٹول پلازا پر ان کو کیا پتا چلے گا، تو آپ نے کہنا ہے آرمی۔ اچھا، لطیف بھی ریڈی ہو گیا، اور جب وہ ٹول پلازے والا ٹول پلازا آیا تو لطیف نے آپ کوشش کی، اور جب کہنے لگا آرمی تو تھوڑا وہ تھتیانا شروع ہو گیا، وہ پریشر کی وجہ سے بھی، تو اس کے منہ سے ایسے نکلا کہ آرمی۔ اچھا، وہ جب وہ ٹول پلازے والے کو سمجھ لگی کہ بندہ تو تھتا ہے، تو فوجی کس طرح ہو سکتا ہے، انہیں کا سائڈ تے گڈی لا تھلے آ جا، اے فوج کے نونے تھتے پرتی ہونی شروع ہو گئے نا۔ بہرحال وہ بڑا کہکا لگا، اس نے پھر ٹول لیا، جانے دیا۔ اس واقعے کا لنک تیجس کے گرنے سے کیا ہے؟ جو اس وقت دبئی ایئر شو میں جو پچھلے 7 دن سے لگا ہوا تھا اور آج اس کا آخری دن تھا، انڈین ایئر فورس نے 40% آف دا ٹوٹل ٹائم وہ ہائر کیا ہوا تھا دبئی ایئر شو کا، یعنی کہ 60% جو تھے وہ پوری دنیا کے باقی جہاز اڑتے تھے، اور 40% صرف انڈین ایئر فورس کے پاس ایئر ٹائم ہوتا تھا۔ پھر شو میں بہت زیادہ انہوں نے اسٹال لیے ہوئے تھے، بڑے مہنگے لیے ہوئے تھے، اینڈ وہ جو ایک خفگی تھی جو مئی میں ان کو اٹھانی پڑی، تو انہوں نے اس کو اس بھی پہلا انٹرنیشنل ایونٹ تھا جس میں انہوں نے ڈسپلے کرنا تھا، گراؤنڈ ڈسپلے، ایئر ڈسپلے، جبکہ JF-17 تھنڈر کو دن میں ٹوٹل 2 سارٹیز ملتی تھی اڑنے کے لیے، مگر وہ جو 2 سارٹیز تھیں وہ کیا سارٹیز ہوتی ہیں۔ اس دفعہ میں بدقسمتی سے نہیں جا سکا ایئر شو میں، مگر میں ہر سال جاتا ہوں۔ اس میں انہوں نے جو ایروبیٹکس جو JF-17 نے کیے، they were phenomenal۔ لوگ شائستہ رہ جاتے تھے کہ جو ایلرون رول کرتا تھا، جو لوپ اس نے کیا، سپن کیا، کیوبنیٹ کیا،
کلوور لیف کیا، اس کے بعد اس نے انڈیوس ٹال کیا، پھر اس کے بعد بیرل رول کیا. آئی مین کہ کوئی ایسا ایروبیٹک نہیں چھوڑا جی ایف 17 نے جو دونوں ٹائم دن میں جو فلائٹ کر کے وہ کرتا تھا. اب جب یہ حال دیکھا انڈین ایئر فورس نے تو انہوں نے تیجس کو بھی پر فورس کے آج آخری دن ہے اور تم یہ سارے ایروبیٹکس کرو. اب وہی لطیف جو بیچارہ تتیاتا تھا اس کو انہوں نے کہا تو کر، بتا کہ میں آرمی ہوں. اچھا، اور تیجس سے آج انہوں نے یہ ایک نان پروفیشنل ایٹیچیوڈ تھا انڈین ایئر فورس. یہی 4 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ دیا تھا کہ جس میں اس کی بالٹی میں اس کو آئل لیک ہو رہا تھا اور چپیاں لگا رہے تھے، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اس تیجس کا دبئی ایئر شو میں ہونا یہ باقی جہازوں کی اور ایویشن انوائرمنٹ کے لیے یہ نان سیفٹی ایٹیچیوڈ ہے. یہ جہاز سیف نہیں ہے کہ وہ دبئی ایئر شو میں. اب آپ اندازہ کریں کہ دبئی جیسا ایویشن کلچر جو دنیا کا سب سے بڑا سیفٹی کلچر مانا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے جہاز گرایا ہے. اور یہ ایچ اے ایل تیجس جو ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب سے یہ انڈین ایئر فورس میں آئے ہیں 12 جہاز ابھی تک گر چکے ہوئے ہیں. اس کو فلائنگ کافن کہتے ہیں، اور ان کی جو ایکسیڈنٹ ریشو ہے وہ 0.8 پر ایئر ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کس آرمی کے ساتھ آگے لڑنا ہے، جو پاکستان ایئر فورس ہے، جو انتہائی پروفیشنل ایئر فورس ہے، جو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مگر جب مومن کے پاس تیغ آ جائے تو پھر وہ سپاہی کیا کرے گا. وہ انڈیا کے ساتھ مئی میں ہوا، اور بدقسمتی ان کی، بدبختوں کی، انما الاعمال بالنیات، ان کی نیت ہی بری ہوتی ہے. یہ جو چانکیہ کوتلیا کے فالوور ہیں اور یہ جو آر ایس ایسینز ہیں نا، انہوں نے جو پاکستان کے لیے جو گڑھے کھودے آج خود اس میں گر رہے ہیں. مئی میں جو ان کو پٹے، ان کے رافیل گرے، ان کے میگ گرے، اور اس کے بعد سے لے کے اب پہلا موقع تھا کہ کسی انٹرنیشنل شو کے اوپر انہوں نے ڈسپلے کرنا تھا. تو جو جگ ہسائی آج ہوئی ہے اور جو ایویشن اور ڈیفنس انڈسٹری میں ان کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. انڈین ایئر فورس کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس کی پولیٹیکل قیادت کو فار دا ٹائم بینگ 1-2 سال کے لیے گراؤنڈ کر دینا چاہیے، جب تک کہ یہ پائلٹس جو ہیں ان کو ایک پروفیشنل تربیت نہیں دیتے. دیکھو وہ بھی کسی ماں، میں بھی پائلٹ ہوں، وہ بھی کسی ماں کے بچے ہیں، وہ کسی بیوی کا شوہر ہے، بچوں کے باپ ہیں، اور آپ اس طرح ان کو فلائنگ کافن میں اڑا کے کبھی پاکستانی پائلٹس کے ہاتھوں مرواتے ہو، کبھی دبئی ایئر شو میں مرواتے ہو. آخر کتنے پائلٹ جو ہیں اس طرح مرواؤ گے اور کتنے جہاز گراؤ گے؟ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.